इमरान जलबानी भाई अस्सलाम वालेकुम कहेंगे मुफ्ती इमरान जलबानी भाई को, और उनके साथ जनाब इमरानुल हक कल्याणवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हर रोज़ यहाँ पे शामिल होते हैं। और ख़ास तौर पे जब आप लोग सवाल करते हैं और वज़ाइफ चाहते तो इमरानुल हक कल्याणवी भाई आपको भी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मैं चाहूँगा ऑडियंस क्विकली सवाल कीजिए, इमरान भाई से सवाल क्या करना चाहते हैं आप सवाल कीजिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये सवाल करना था कि ये जो जिन्नात होते हैं जिनका बेशक होते हैं, जी 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 जी। ठीक है। अच्छा, हम जैसे बड़े बड़ों को नज़र नहीं आते, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको अच्छा। ज़ाहिर हो जाते हैं, नज़र आते होते आपसे हैं, किसी ने डरते कहा? हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, किसी बच्चे ने जी कहा? जी कौन है वो बच्चे? मेरी अच्छा, इन्होंने मतलब कहा। जिन्नात तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनको कुछ ऐसा दिखता है कि वो डरती हैं और बाकायदा कहती हैं मुझे अभी भी नज़र आ रहा है, कभी कभी कभी। तो उस वक्त मैं को बहलाती हूँ कि ऐसा बेटा कुछ नहीं होता। आपकी बेटी है? जी जी। शायद कभी ऐसा तो नहीं हुआ, वैसे तो इमरान भाई से इसका जवाब लेंगे, लेकिन कोई स्टोरीज या कोई फिल्म या कोई मोबाइल पे कोई ऐसी बचपन में कोई डरावनी चीज वो देखी कभी? करती हैं उसके वो बाद तो ज्यादा डर लगता है इनको? नहीं नहीं, उसके बाद नहीं लगता वो लेकिन तो वो है। जहन में रह जाता है। जी। अच्छा, ये साइकोलॉजिकल भी क्योंकि बच्चों जी। का इशू था, लेकिन इमरान भाई मैं चाहूंगा आप भी इस पे तबसरा कीजिए और एक जी। दुआ भी दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मखलूक है, देखें हमसे पहले ये ज़मीन में आबाद यही मखलूक थी, हज़ारों साल ये मखलूक रही है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो इस बारे में मशहूर हैं कि उनको अल्लाह पाक ने इन पर ख़ास फ़ौक़ियत और मिल्कियत तमल्लुक अता फ़रमाया था। तो इसलिए बसा औक़ात होता ये है कि ये चीज़ें किसी ख़ास एक ही जगह में होते हुए एक पे ज़ाहिर हो रही है और एक पर ज़ाहिर नहीं हो रही। तो इस तरह इनका नज़र आ जाना वो ख़तरे की बात नहीं है। हाँ, तंग करें, चीज़ें गुम कर देते हैं, बसा औक़ात घर में चीज़ रखी है, अभी थोड़ी देर में गायब हो गई, थोड़ी देर में फिर मिल गई, इस तरह की चीज़ें अक्सर कंप्लेन लोग करते हैं। तो सूरह वस्समाई वत्तारिक की आखिरी आयतें 14, 15, 16, ठीक है। इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलुम रोइदा, ये 25 मरतबा पढ़ के किसी बुजुर्ग से पढ़वा लें, खुद पढ़ लें और 4-5 कीलों पे इनको उसको दम कर लें और कीलें घर के चारों तरफ कोनों में गाड़ दिया करें। या इमरान भाई माफी चाहता हूँ, आप पढ़ देंगे इनके लिए क्या? जी पढ़ देंगे ये इंशाअल्लाह। आपसे अगर आप तब करें। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? मनाल। माशाल्लाह, कितने साल की हैं? 7। स्कूल जा रही हैं? जी। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। इंग्लिश फेवरेट है। अच्छा भाई बता दें क्या दिखाई देता है? वो इमरान भाई पूछ रहे हैं, दोनों हमारे इमरान भाई बैठे हैं, वो कह रहे हैं क्या दिखाई देता है आपको? क्या नजर कुछ नजर आता है या नहीं दिखाई देता, या कभी कभी ऐसे क्या हुआ नहीं बता सकती? अच्छा ठीक है, आप कैसे मुझे बताती हैं आपको बताती हैं बस। जी जी। अच्छा, अब वैसे भी आप इस चीज़ को इतना रिपीट करेंगे ना उसके सामने, उसको और श्योरिटी हो जाएगी कि वाकईतन कुछ दिखा देता है। एनी हाउ, दूसरा सवाल कौन करना चाहता है? जी आप कीजिए सवाल। जी कीजिए क्विकली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि हस्बैंड मेरी शादी को 2 साल हो गए, मेरा वीज़ा 2 बार रिजेक्ट हो गया इटली का। कहाँ का तो वीज़ा? मुझे इटली का। तो वीज़ा लगने के लिए दुआ, आपके हस्बैंड वहाँ होते हैं? इमरान जलबानी भाई आप भी हैं, इमरान कल्याणी भाई, कोई भी इनको कोई वजीफा देना चाहते हैं प्लीज? सूरह मरियम की जो पहली आयत है, बिल्कुल एक वर्ड है, काफ हा या आइन साद, ये 313 मरतबा रोज़ाना इशा की नमाज के बाद पढ़ लें और उसके बाद अपने वीज़े की दुआ करें, इंशाअल्लाह प्रोसेस हो जाएगा। का हा या ऐन ये स्वाद, मुक़त्तात में इसको पूरा पूरा पढ़ेंगे। हरूफ मक़तात, ठीक है। काफ हा या आइन स्वाद, ये 313 बार, 313 मरतबा पढ़े। ठीक हो गया। आगे जी मुफ्ती साहब, मैं एहसन एक मुफ्ती साहब से सवाल कर कौन लूं? कर? एहसन जी मैं एक मुफ्ती साहब से जी जी सवाल प्लीज करना आप कीजिए चाहूंगी। सवाल। मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूंगी, देखिए जैसे उन्होंने कहा 2 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, इंशाल्लाह लग ही जाएगा, वो तो वक्त आपको पता है वो टाइम से होने वाली बात है। तो मुफ्ती साहब आपकी इस पर मैं फीडबैक ज़रूर चाहूँगी कि जब किसी चीज़ में बहुत ताख़ीर आ रही होती है तो अपने अंदर सब्र कैसे पैदा करें उसका? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मैं सबसे पहले आप सबका तहे दिल से मशकूर ममनून और आपके तवस्सुस से सब सामाइन नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। किसी चीज़ में ताख़ीर होती है ये भी अल्लाह की तरफ से होता है। क़द्दर अल्लाह माशा, जो भी होता है उसमें कहना चाहिए जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ। फ़इन्न लौ तफ़्तहु अमल शैतान, अगर मगर के अल्फाज जो है वो शैतान के दरवाज़े को खोलते हैं। यानी कि हमें ये रिलाय नहीं करना चाहिए कि मैं यूँ करता तो ये होता, बल्कि इसमें एक बेहतरी होगी। हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, तो इसमें अल्लाह ताला ने कोई बेहतरी रखी होगी। बंदा हर चीज़ में वो कहते हैं ना कि मैन डिस्पोजेस मैन पर्पस गॉड, बंदा कुछ सोचता है, अल्लाह कुछ बेहतर चाहता है, तो बेहतरी के लिए सब्र करना चाहिए। ठीक है। और इमाम अली का एक कॉल मेरे ज़हन में आता है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से रब को पहचाना, तो इसलिए रब पे तवक्कुल होना चाहिए। एक कॉल शामिल करेंगे जनाब। जी कौन है हमारे साथ? नूर जमानी
عیسیٰ خیل سے. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا بھائی؟ جی السلام علیکم احسن بھائی. وعلیکم السلام, خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. آپ کا سوال خیریت سے؟ جی جی بالکل ٹھیک, سوال کیجیے بھائی. سر ایک تو عمران کلیانی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ انہوں نے ایک وظیفہ بتایا تھا پچھلے سال, ان آپ کال کوثر صورت والا, اچھا ٹھیک یا ہے, 30 مرتبہ یا 33 مرتبہ والا. کس چیز کا وظیفہ تھا؟ 21 مرتبہ سورہ کوثر کس چیز کا وظیفہ تھا وہ؟ یہ عمران صاحب کو ابھی یاد ہوگا, کلیانی صاحب کو, کیونکہ انہوں تو پھر آپ نے یا سوال 33 کیا کرنا مرتبہ چاہتے تھا. ہیں؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ یہی ہے کہ یہ وظیفہ دوبارہ رپیٹ کر لیں. وظیفہ اور دوسرا سر, مسئلہ ہے کوئی جو مسئلہ آپ, مطلب وہ وظیفہ تو یہی ہے کہ 21 بار سورہ کوثر, لیکن کوئی مسئلہ ہے؟ یہ غالباً اس چیز کا تھا کہ جو آپ کو مشکل ہے اس کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو وہ آپ کی عمران بھائی آپ نے کہا تھا اپنی مشکلوں کو ذہن میں جی رکھ کے جی جو یہ ویسے 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں, ورنہ 129 مرتبہ کا وظیفہ ہے سورہ کوثر کا, کہ خاص طور پہ وہاں پہ جہاں پہ رشتوں کی آپس میں منظوری نہ ہو رہی ہو, لڑکی والے کہیں رشتہ دینا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا ہے, یا ایک لڑکے والے کی چاہ رہے ہیں لڑکی ایکسیپٹ نہیں کر رہی, یا کہیں جاب کے لیے آپ نے اپلائی کیا وہاں پہ آپ کے وہ جاب کے وہ اپرچونیٹی وہ ویکینسی اناؤنس نہیں ہو رہی, یا کسی بھی مقصد کے لیے اگر ڈیلی 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں, پلس اگر اس میں تھوڑا سا یہ بھی کر لیں, اس سال میں تھوڑا سا اس میں اضافہ بھی کر دوں کہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں اس کو ہدیہ پیش کر دیں, کہ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا ہوں میں, اور پھر ان کے وسیلے سے میرا فلاں کام کرتے ہیں, انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, سوال میرا بھی کیجیے. سوال ہے. جی ایک یہ سوال لے لیتے ہیں, پھر آپ کا سوال. السلام علیکم. جی میرا سوال یہ ہے کہ بچے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو, ضدی ہو, تو اس کے لیے کیا کرنا آپ چاہیے؟ کو آتا ہے غصہ؟ بچے کو نہیں آپ کو آتا ہے؟ تھوڑا گھر میں کس کو آتا ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ میرے بچے کو. نہیں آپ دونوں میں سے کس کو ان آتا کی ہے؟ آپ کو اتنی آپ کے پیاری شوہر کو؟ اسمائل ہے, ان کو غصہ کیسے آ آپ کے سکتا شوہر کو آتا ہے؟ ہے؟ جی میرے شوہر کو آتا ہے. کتنا غصہ آتا ہے؟ تھوڑا بہت ہے کہ میرے بچے کا بہت زیادہ تو پہلے اپنے شوہر کے لیے بھی لے لیں اور ان کے بچے کے لیے بھی. اچھا میں ایک بات یہاں پہ بچے وہی کرتے ہیں جو ماں باپ میں یہی کہنے لگا تھا, جو وہ دیکھتے ہیں گھر میں اکثر رپیٹ بھی کرے تو یہ بھی دیکھیے کہ کبھی کبھی یہ ایک پرورش کا حصہ ہوتا ہے کہ کہیں گھر میں کسی اور نے, کسی ملازم نے, کسی رشتہ دار نے کوئی ایسا ایکٹ کیا تو بچے اس کو ایبزارب کر کے رپیٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کو وظیفہ بھی دیتے ہیں. جی عمران. ہاں وظیفہ بھی دیتا ہوں. مجھے ان کے واقعہ سن کے کیا آیا کہ جہاں بھی کوئی محفل جمتی ہے نا, جی میرے خیال سے میں نے زندگی میں کوئی ایک آدھ میاں بیوی ایسے دیکھوں جو آپس میں خوش ہوں. ہمیشہ میاں بیوی آپس میں پتہ نہیں ناراض رہتے ہیں. ایک چڑا تھا ایک چڑی تھی, دونوں کی شادی ہو گئی, دونوں چڑچڑے ہو گئے. اس کا آغاز پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ جب میاں کہتے ہیں چڑچڑے ہو گئے. نہیں اس کا آغاز عمران بھائی پلیز آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. شوہر نے بیوی کو کہا بھائی ہمیں اتنے بجے پہنچنا ہے, تیار ہونے میں 8 کی بجائے 10 بج گئے, کیونکہ بیگم نے کہا تھا کہ مجھے میری مرضی کا جوڑا لے کے دیں, وہ نہیں لے کے دیا. فاطمہ کو فون تو کر رہی ہوں. ڈیلیز اور محفل اور کہیں کھانے دعوت پہ جاتے جاتے گاڑی میں بائک پہ لڑائی, بھائی تم نے یہ کیا کر دیا, تم نے دیر کر دی تمہاری. اچھا یہ دیکھیں انٹرنیشنل مسئلہ ہے آج کل. گرو جی بڑے مشہور ہو رہے ہیں, وہاں چلتا ہی ہے گرو جی میرے پتی نے میرے ساتھ یہ کر دیا. پتی شادی کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال ہو گئے. گرو جی کو سب کبھی کہتے ہیں ہمیں سچا پیار نہیں ملا. اچھا بچے کتنے؟ 15 بچے. گرو کہاں سے یاد آ گئے؟ تو اس لیے یاد آ گیا کہ میں کہتا ہوں ہر جگہ یہی رونا ہے کہ جی گرو جی میرا پتی مجھے خوش نہیں رکھتا, میری شادی کو اتنے سال ہو گیا, میں پریشان بیٹھی ہوں, کیا دنیا کروں. کی کوئی ایسی تو چیز کوئی ہے جو ایسا عمران بھائی کو کپل, یہاں بیٹھ کے یاد نہیں آتی. تو اس لیے یہاں پہ ہمارے آڈینس میں روزانہ ایسا وہ کپل آتا ہے جو کہتا ہے جی میں اپنے شوہر سے خوش نہیں ہوں. تو بھائی خدا کے لیے میاں بیوی خوش رہا کریں. اللہ نے سب سے زیادہ حسین جوڑا, خوش رکھنے والا جوڑا میاں بیوی کا بنایا ہے. اللہ کی قسم میرا ایک منٹ, فیوریٹ سیگمنٹ ہے یہ میرا فیوریٹ سیگمنٹ ہے عمران بھائی کی وجہ سے. نہیں جنہوں نے سوال کیا ہے اور ان کے میاں آ گئے ہیں کہ بھائی میں نے کب غصہ کیا. اللہ اکبر. اور کہہ رہے ہیں میں نماز کے لیے گیا تھا, پیچھے سے فیصلہ بھی ہوگا, فیصلہ بھی ہوگا. یہ سن لیں, ان کی بیگم نے کہا ہاں ایک منٹ ادھر آئیں آپ ادھر. یہ کیا طریقہ ہے؟ نہیں کس سے, ہاں بولے بھائی. میں نماز کے لیے گیا ہوا تھا, پیچھے سے مجھے پتا چلا کوشچن ہو رہا ہے, میں فوراً آیا, میں نے کیا کوشچن ہو رہا ہے, پتا چلا میں غصے کا ہو رہا ہے. آپ کے غصے بھائی نماز قضا ہو گئی. میں غصہ تو کرتا ہی نہیں ہوں, میں تو ان کی محبت میں یہاں تک آ گیا ہوں. کہہ رہے میں محبت میں آتے غصہ کرتا ہی نہیں ہوں. تو پی ٹی وی آئے ہیں, کون سا پاتال پہنچ گئے ہیں, مجھے جواب دیں. تو بیگم پاتال جاتی تو وہ پیچھے نہیں چلے جاتے. آپ نے ہر بات کی ہے لیکن جواب نہیں دیا, آپ غصہ کرتے ہیں؟ نہیں, تھوڑا بہت تو ہر جگہ. سوری کریں ابھی, فوراً کریں, ابھی کریں. پورے پاکستان کے سامنے سوری کہہ رہا ہوں. اب کیا نا تو دیکھنا. اتنا اچھا قسم سے شوہر ہے, باز آ جائے شکر بھی ادا کریں. جی بھائی وہ نام ہی کیا جو بدنام غصے کا نسخہ. جی تو یہ انٹرنیشنل مسئلہ بنتا جا رہا ہے بھارت. ہاں اس میرے بھائی کے لیے تالیاں جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آیا ہے. تو انٹرنیشنل مسئلے کو حل کریں. بیٹا گھر جاؤ, اب تمہاری سیٹنگ کریں گے بھائی. ہاتھ کے آگے مسئلہ حل ہو گیا. تو بہرحال اس میں میاں بیوی کی محبت کے لیے دیکھیں وظیفے کم کام آتے ہیں, آپس کے رویے زیادہ کام آتے ہیں. ہم روز آنے اس پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے بہرحال پھر بھی بتا دیتا ہوں
کہ ایک تو میں نے اس دن بتایا تھا کہ الیما نختم علی افواہہم پڑھ دیا کریں، پھونک دیا کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو غصہ آئے تو وہ بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو کھڑا ہو جائے، چل جائے، اپنی پوزیشن کو چینج کر لیں. تو اس لیے اپنے آپ کو کوشش کر اس طرح ایک دوسرے سے ڈیفرینٹ کر لیں. اور القیت علیک محبۃ منی سورہ طہ کی جو آخری آیت ہے یہ پڑھا کریں. تو انشاءاللہ جتنی دفعہ بھی ہو سکے 7 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ کے یہ کھانے پینے پہ دم کر کے دیا کریں. انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ نے چاہا آپس میں محبت پیدا ہوگی. ایک جلبانی صاحب سے میں سوال یہ کروں گا، غصہ کس قدر ایک جذبہ تو ہے جو ہمارے اندر نیچرل ہے، Normal لیکن اس کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے فرمایا ہے کہ ان اللہ رفیق یحب رفق و یوتی علی رفق ما لا یوتی علی العنف. اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور جو اللہ نرمی والوں کو عطا فرماتے ہیں وہ غصے والوں کو نہیں عطا فرماتے ہیں. تو یہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ آپ کے شوہر کو غصہ آتا ہے یا بیگم کو ہوتا ہے، تو جو گھر میں ماحول ہوتا ہے وہ بچے اڈاپٹ کرتے ہیں. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمیں نرمی سے بات کرنی چاہیے، سخت کلامی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، تم میں سے طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، انما شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، تم میں سے طاقتور وہ ہے، پہلوان وہ ہے جس کو غصہ آئے وہ پی جائے. ٹھیک ہے. اچھا ایک آخری سوال ہے، اس کے بعد آئی نو بریک کی طرف بھی جانا ہے، اور یہ آپ دونوں سے سوال ہے. پلیز آپ سے شروع کریں گے عمران بھائی کہ دیکھیں بچے، ایک سوال آیا تھا سوشل میڈیا پہ، اور یہ میرے بچے کے ساتھ، ایک بچے کے ساتھ ہوتا تھا، حسن کے ساتھ. بچے ایک دم سے گھبرا کے ہڑبڑا کے جاگ اٹھتے ہیں اور رو پڑتے ہیں. پوچھو کہ کیا ہوا تو ان کو لگتا ہے کہ جیسے ان کو کسی نے نیند میں تنگ کرنے کی، ستانے کی، ڈر جاتے ہیں بچے. ایسا کیا ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں جس سے سلیپ پیرالسس بھی تو کہتے ہیں، بڑے لوگوں کو بھی ہوتا ہے سلیپ وہ پیرالسس. تو ہوتا ہے نا when you can't move. میں بات کری جو ڈر کے بچے ایک دم سے چیخے مارتے ہوئے اٹھتے ہیں، روتے ہوئے، اور پوچھو کہ کیا ہوا تو جی. ہاں تو یہ جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان پہ زیادہ ہر اس قسم کی جو چیز ہوتی ہے شیطان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا ان کو چھیڑتا ہے، ان کی نس پہ مار دیتا ہے، ہلکی سی لکیر وغیرہ مار دیتا ہے، تو وہ بچے دیکھتے بھی ہیں. تو بہرحال اس کے لیے بہترین چیز وہی ہے کہ آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کے ان پہ دم کیا کریں، اور پڑھ کے دم کر کے سلائے تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. باقی مفتی صاحب بتائیں گے. مفتی صاحب آپ کوئی مشورہ دیں؟ میں بھی یہی کہوں گا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی کا اہتمام کریں 3 مرتبہ، اور معوذتین جو سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اس کو 3 بار پڑھ کے اس کو بچہ ہو یا بڑا ہو اپنے اوپر دم کر دے. حتیٰ کہ آپ نے سورہ فاتحہ کا بھی فرمایا ہے. تو ویسے بھی آج کل جو بچے موبائل وغیرہ دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے وہ ان کو وہ ذہن میں چل رہا ہوتا ہے تو وہ اٹھ جاتے ہیں. اچھی بات آپ نے کی کہ اس سے بھی ذرا بچوں کو آپ دیکھیں کہ وہ کیا دیکھیں، اس سے دور رکھیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جناب، آگے بڑھتے ہیں. میں بریک کی جانب میں بڑھنا تو ہے، لیکن میں چاہوں گا حسان بھائی کے کلام کے ساتھ ہم بریک کی جانب بڑھیں گے. جی بسم اللہ. زمین و زمان